وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد الحمد والصلاة لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قرآن و سنت کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر بلا حذر بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کریم نے سفر معراج کی جو ابتدا کی ہے وہ لفظ سبحان سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ لفظ سبحان سے۔ اللہ کریم نے لفظ سبحان لا کر افراط و تفریط دونوں کا رد کر دیا۔ افراط والے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بشر ہو کے عرشوں پر جا کوئی نہیں سکتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اگر بشر ہوتے تو کیسے آسمانوں کی سیر کر کے آگے۔ اور تفریط والے کہتے ہیں کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک انسان جو ہے رات کے تھوڑے سے عرصے میں جائے اور سیر کر کے آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ افراط والوں تم بھی منہ بند کرو، تفریط والو تم بھی منہ بند کرو، سبحان الذی اسریٰ۔ تمہاری عقل تسلیم کرے نہ کرے، میری ذات سبحان ہے۔
اور تم جو افراد والے ہو جو کہتے ہو جی کہ بشر ہو کے عرشوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، سنو، سبحان الذی اسری بعبدہ، میری ذات سبحان ہے، یہی تو میرا کمال ہے، جو نہیں جا سکتا میں اس کو لے گیا، میں اس کو لے گیا۔ لفظ سبحان تسبیحاً کے معنوں میں فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے، ای سبحوا سبحاناً۔ اب اللہ کریم نے یہاں لفظ سبحان کو ذکر کر کے سارے اشکالات ہی ختم کر دیے، سارے اشکالات کیا کر دیے؟ ختم کر دیے۔ سبحان کا عام معنی جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہر چیز کی پاکیزگی اس کے مناسب حال ہوتی ہے، ہر چیز کی پاکیزگی اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ دودھ پاک ملاوٹ سے، دودھ پاک ملاوٹ سے، اللہ پاک جہاں سے دودھ دیتے ہیں لبناً خالصا، سبحان اللہ، لبناً خالصا، آگے سے بے ایمان خالص نہیں رہنے دیتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اللہ لبناً خالصا دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھو میں دو گندگیوں کے درمیان سے، ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، درمیان سے لبناً خالصا، میں پاکیزہ دودھ تمہیں عطا کرتا ہوں اس لیے کہ میں سبحان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں سبحان ہوں، میں عاجزیوں سے، کمزوریوں سے، اسباب سے مبرہ منزہ ہوں، میں پاک ہوں، میں سبحان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لبناً خالصا، دیکھو میں دو گندگیوں کے درمیان میں سے تمہیں بالکل خالص، صاف ستھرا، پاکیزہ دودھ عطا کرتا ہوں، لہذا او پاکیزہ دودھ پینے والوں سنو، جس طرح میں تمہیں نعمت پاکیزہ عطا کرتا ہوں اور دودھ تمہیں جو ہے وہ خون اور گوبر کی ملاوٹ سے بچا کر خالص عطا کرتا ہوں، تم بھی میری خالص عبادت کرو، تم بھی میری کیا کرو؟ خالص عبادت کرو، خالص میرا سجدہ کرو، خالص میری پکار کرو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور ایک حلالی انسان کا جو ہے کام بھی یہی ہونا چاہیے، جب اللہ نے اس کو سب کچھ خالص دیا ہے تو وہ اللہ کو عبادت دے تو خالص دے، کیا دے؟ خالص عبادت دے، خالص پکار، خالص سجدہ، خالص نظر و نیاز، خالص دعا، صدا، پکار۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو دودھ پاک عرض یہ کر رہا تھا، ہر چیز کی پاکیزگی اس کے مناسب حال ہوتی ہے، دودھ پاک ملاوٹ سے اور کپڑا پاک نجاست سے، زمین پاک غلاظت سے، انبیاء اللہ پاک ذنوب و آثام سے، اور حزب اللہ پاک تنقید و تنقیص سے، اور بیت اللہ پاک اصنام و اوثان سے، اور میرا اللہ پاک عاجزی سے، اللہ پاک عیب سے، اللہ پاک اولاد سے، اللہ پاک والدین سے، اللہ پاک زوجین سے، اللہ پاک زملاء سے، اللہ پاک نصراء سے، اللہ پاک نداماء سے، اللہ پاک شریکوں سے، سبحان الذی، کیا جی؟
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ لو کانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم اشرف منہ، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسرا بعبدی، بولیے کیا بولیے اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے خاص کو راتوں رات بعبدہ. فرمایا کہ اس حالت العلیہ میں، اس اتنے عظیم الشان معجزے کے موقع پر، عظیم الشان موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اشرف منہ لسماہ بہ تلک الحالت العلیٰ. اللہ پاک نبی پاک کا اس سے اعلیٰ کوئی اور نام ہوتا تو اس اعلیٰ مقام پر وہ اعلیٰ نام لیتے. پتہ چلا اللہ کے ہاں میرے نبی کا سب سے اعلیٰ نام عبد ہے. کیا ہے؟ عبد ہے، عبد. اس لیے معراج والے عظیم الشان موقع پر اللہ فرماتے سبحان الذی اسرا بعبدہ. آج ہی توجہ کیجئے. اور یہ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی میں بھی عبدی ہے نا، ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اور کہنے والے کہتے بھی ہیں، اور جی اتنی بلندیوں پر چلے گئے، اتنی بلندیوں پر چلے گئے، یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا. نہیں سمجھا مطلب؟ نبی پاک اتنی بلندیوں پر چلے گئے، وہاں ملاقات ہوگی، وہ یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں. یعنی خدا نبی ہو گیا، نبی خدا ہو گیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور یہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کہنے والا نجس الپادری المشہور طیع القادری ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وہی نا افراط اور تفریط عیسائیوں کی طرح ہے، مگر اتنے قرب عظمت و شرفوں کے باوجود اوہا الی عبدہ ما اوہا. میرا محمد میرا بندہ تھا، میں اس کا معبود تھا. سبحان اللہ. میرا محمد میرا بندہ تھا، عابد تھا، اور میں معبود تھا. محمد رسول اللہ اس کائنات کے سب سے بڑے عابد، سبحان اللہ، اس کائنات کے سب سے بڑے عابد. محمد رسول اللہ کی عبدیت وہ عبدیت ہے جس پر خود معبود بھی ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. خود معبود بھی کیا کرتا ہے؟ ناز کرتا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے، توجہ کیجئے گا. فرمایا اگر اس مقام پر، اس کس مقام پر؟ معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور اعلیٰ نام ہوتا، اللہ وہ نام اس موقع پر لیتے، اس موقع پر لیتے. اللہ پاک نے اس موقع پر پیارے پیغمبر کا ذکر کیا ہے تو بھی عبدی ہی کہہ کے کیا ہے. کیا کہہ کے کیا ہے؟ بھی عبدی. فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا ہے، مسجد اقصی سے الی ماشاء اللہ تک گیا ہے، واپس بھی آ گیا ہے، مگر ہے میرا بندہ، میں اس کا معبود ہے، میرا بندہ. اتنے شرف کے باوجود عبدیت نکلی نہیں ہے، معبودیت اندر آئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معبودیت نکلی نہیں ہے، عبدیت نکلی نہیں ہے، معبودیت اندر
آئی نہیں ہے۔ اتنے اعلیٰ مقام پر، اتنے اعلیٰ موقع پر بھی وہ میرا بندہ تھا، میں اس کا معبود تھا۔ ہاں جی، اور اللہ پاک نے دیکھیے قرآن مقدس میں ایک انداز اختیار کیا، جہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بڑے انعام کا تذکرہ کیا ہے، اللہ لفظ عبد لاتے ہیں۔ لفظ کیا لاتے ہیں؟ عبد۔ فرمایا اوہا الی عبدی ما اوہا، او اوپر جہاں جبریل بھی نہ پہنچ سکا، اوہا الی عبدی ما اوہا، وہاں بھی عبد۔ اور جب یہاں سے چلے سبحان الذی اسری، بولیے بھی عبدی ہی۔ اور جب اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم معجزہ، باقی میرے نبی کے معجزے جب تک نبی پاک دنیا میں تھے معجزات بھی ہاں ان کا صدور ہوتا رہا۔ ہاں جی، میرے نبی کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے، اور وہ معجزہ قرآن ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن۔ ہاں جی، یہ میرے نبی کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے، مگر اللہ جب یہ معجزہ اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنا کلام پیارے پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی، سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا میں نے معجزہ قرآن والا عطا کیا ہے، مگر پھر بھی محمد میرا بندہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا ہے جی؟ بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر پر نزلنا، جو کچھ نازل کیا ہے، اگر اس کے اندر تمہیں شک ہے یہ منزل من اللہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، فرمایا نزلنا علی عبدنا، ایسی عظیم کتاب کے جس کا مقابلہ نہیں، نازل کس پر کی ہے؟ عبدنا۔ بولیے کس پر؟ عبدنا۔ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے شہادت دینی پڑتی ہے، اللہ کے متعلق ایک شہادت، محمد الرسول اللہ کے متعلق دو شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جمعے کا دن ہے، باوضو بیٹھی ہیں، مبارک دن ہے، افضل دن ہے، افضل گھڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ بھی بولیے نا، شہادت دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے یہی شہادت فرشتے قیامت والے روز ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، ہیں اللہ کے ہاں پیش کر دیں، اور انشاءاللہ پیش کریں گے، ہیں ہاں جی۔ اللہ کے لیے گواہی ایک ہے اور محمد الرسول اللہ کے لیے گواہی دو ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدہ، اللہ تیرے بندے ہیں، ورسولہ، اور تیرے رسول ہیں۔ رسالت سے پہلے عبدیت کو ماننا پڑے گا۔ کس کو ماننا پڑے گا؟ عبدیت کو ماننا پڑے گا۔ ایک بندہ یوں کلمہ پڑھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، آگے رسولہ کو نہ مانے، مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اور ایک بندہ یوں کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسولہ، عبدہ کو بیچ میں سے نکال دے، وہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ مسلمان تب ہوگا کہ رسالت سے پہلے نبی کی عبدیت کو مانے گا، بعد میں رسالت کو مانے گا۔ میرے نبی کی رسالت کا منکر بھی پکا کافر ہے، میرے نبی کی عبدیت کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ ہاں جی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا اس موقع پر پیارے پیغمبر کا کوئی اور اسم اشرف منہ لسماہ بہ تلک الحالۃ العلیٰ، اللہ پاک اس عظیم موقع پر پیارے پیغمبر کا وہ نام لے لیتے، پیارے پیغمبر کو رسول کہہ لیتے، نبی کہہ لیتے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ شاہد کہہ دیتے، مبشر کہہ دیتے، نذیر کہہ دیتے، داعی اللہ کہہ دیتے، سراجم منیرہ کہہ دیتے، مزمل کہہ دیتے، مدثر کہہ دیتے، طٰہٰ کہہ دیتے، یاسین کہہ دیتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے یہاں بعبدہ کا لفظ لایا، کس کا؟ بعبدہ کا، تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائیں، شرک کا دروازہ بند ہو جائے۔ نبی بڑی شان والے وہاں پہنچا جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا، مگر وہاں جانے کے باوجود میں اللہ معبود ہوں، محمد میرا بندہ ہے۔ یہی فرق قائم رکھیں گے تو نجات ملے گی، مسلمان کہلوائیں گے، مومن کہلوائیں گے۔ اگر یہ فرق مٹا دیا، ختم کر دیا تو کفر ہی کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے، کیوں اللہ نے یہاں بعبدہ کا لفظ بولا، کوئی اور نام نہیں بولا؟ توجہ کیجئے، اس لیے اب میرے نبی کی بہت بڑی شان ہے، آپ رسول ہے، رسالت، نبوت، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، سارے رسولوں کے آپ امام ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، رسول اعظم ہیں۔ اللہ نے یہاں عبدیت کا ذکر کیا اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر کی رسالت للناس ہے۔ توجہ، اللہ نے رسول کیا کہ مخاطب یہاں نہیں کیا، خاص موقع تھا نا، رسول نہیں کہا، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کی نبوت للناس ہے، رسالت للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ میرے رسول سارے لوگوں کے، یہ رسول بن گیا ہے نا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے لیے، سارے جو ہے ساری امت کے لیے، ساری کائنات کے لیے کیا بن گیا ہے؟ رسول اور نبی بن گیا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ توجہ کیجئے، رسول نہیں فرمایا، نبیوں نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت للناس ہے، میرے نبی کی رسالت للناس ہے۔ قرآن کہتے ہیں انا ارسلناک انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس، کافۃ
میرے نبی کی نبوت للناس ہے، میرے نبی کی رسالت للناس ہے۔ اللہ نے جو میرے نبی کو مرکز عطا کیا ہے وہ مرکز بھی للناس ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے میرے نبی کو جو کتاب عطا کی ہے، جو کلام عطا کیا ہے، جو نصاب عطا کیا ہے، وہ بھی للناس ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن بھی للناس، مرکز بیت اللہ بھی للناس، اور رسالت بھی للناس، اور جو اللہ نے امت عطا کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی للناس، قرآن بھی للناس، قبلہ بھی للناس، اور میرے نبی کی رسالت اور نبوت بھی للناس ہے۔ اللہ نے یہاں نبی پاک کا نام عبد ذکر کر کے بتایا ہے، یہ خاص موقع ہے، یہاں میں ذکر بھی اس خاص چیز کا کروں گا جو خالی میرے لیے ہے۔ فرمایا میرے نبی کا سب کچھ للناس ہے، مگر میرے نبی کی عبدیت للہ ہے۔ میرے نبی کی عبدیت کیا ہے؟ للہ۔ باقی میرے نبی کا سب کچھ للناس، سارے جہان والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ سارے جہان والوں کے لیے۔ قرآن بھی جہان والوں کے لیے، قبلہ بھی جہان والوں کے لیے، امت بھی جہان والوں کے لیے، اور رسالت بھی جہان والوں کے لیے، مگر عبدیت للہ۔ عبدیت خاص کس کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ کی عبدیت خاص کس لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آج خاص موقع ہے معراج کا، تو آج میں وہی خاص تعلق ذکر کروں گا جس تعلق میں میرے اور میرے محمد کے درمیان اور کوئی شریک۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ سچا معبود ہے، محمد سچا عابد ہے۔ اللہ سچا معبود ہے اور محمد رسول اللہ سچے عابد ہیں، سچے عابد ہیں۔ آج ہی توجہ کیجئے، فرمایا سبحان الذی اسرا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے لفظ سبحان لا کر افراط اور تفریط دونوں دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان، میری ذات ہے سبحان، میں آل نال ہوں سبحان، لے گیا محمد عربی جوان ہے، او سیرے کروائی جنت دوزخ اپنی نعمتیں ہیں، جہاں جبریل نہ پہنچ سکا وہاں محمد رسول اللہ ہو کر آگے۔ اللہ نے بتا دیا جبریل نوری ہے، میرا محمد بشر ہے، بشر نوریوں سے بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں۔ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، اور یہ اشرف المخلوقات کے دولہ اور سر کا تاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان، جہاں سب کی قدرت، سب کے اختیارات، جتنے جتنے ماتات الاسباب ہیں ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سب کے اختیارات ختم ہو جائیں، سب کا زور اس پار جانے کا، یونس پیغمبر کا ارادہ اس پار جانے کا، اللہ کا ارادہ مچھلی کے پیٹ میں لے جانے کا، اللہ کا ارادہ مچھلی کے پیٹ میں لے جانے کا، ارادہ کس کا چلا؟ بولیے نا، ارادہ کس کا چلا؟
اگر اللہ کے ارادے کے مقابلے میں پیغمبر کا ارادہ نہیں چل سکتا، اختیار نہیں چل سکتا، تو پھر اللہ کے ارادے، فیصلے، اختیار کے مقابلے میں بری امام کا بھی اختیار نہیں چل سکتا، اور شاہ چند چراغ کا بھی اختیار نہیں چل سکتا۔ قصہ گھڑنے والوں نے قصہ گھڑا، ایک عورت کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ گئی شاہ چند چراغ کے پاس، اس نے کہا بھئی میری اولاد نہیں ہوتی، بابا جی کوئی ایسا تویز دیو، کوئی ایسا چکر کرو کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ میں دیکھا اور کہنے لگا بھئی تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھی نہیں ہوئی تیرے لیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لوح محفوظ میں تیرے لیے اولاد لکھی نہیں ہوئی۔ حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، وہ فرمایا کرتے تھے بھئی یہ لوح محفوظ کیسے ہوا کہ جس میں غیر کی نظر پہنچ گئی ہے؟ لوح محفوظ تو وہ ہے کہ جس پر کسی کی نظر، بولیے بولیے، نظر نہیں پڑ سکتی، اور انہوں نے تو لوح محفوظ کو اتنا غیر محفوظ بنا دیا۔ اس نے جب استدعا کی تو اس نے نیچے سے بیٹھے بیٹھے اس طرح کچھ کیا، کوئی کاٹے شاٹے مارے، شارٹ اینڈ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شارٹ اینڈ لکھی، اس نے کہا جا بھئی جا، تیرا اب کیا ہوگا، بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گئی بری امام کے پاس، کیونکہ پہلے بری امام کے پاس بھی گئی تھی، بری امام نے کہا بھئی تیرے جو ہے نا مقدر میں بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ اب یہ خوشی خوشی گئی ہے، جب بیٹا ہو گیا خوشی خوشی بیٹا اٹھا کے گئی بری امام کے پاس، ذرا میں اس نے دسا نا تو تے کہنا سے ہو نہیں سکتا، تے شاہ چند چراغ یہ دین ہے، اندازہ لگائے آپ ہیں۔ ایسے قصے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کہتے جی جب وہ اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، بری امام کے پاس گئی دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو جب بتایا جاگے بری امام نے کہا نا نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ذرا بچے کا پلو اٹھا منہ سے۔ اس نے پلو اٹھایا، دیکھا وہ بیٹی، وہ کیا جی بیٹی۔ یہ پھر روتے چلاتے پھر آگے شاہ چند چراغ کے بعد، تو دیتا پتر بری امام بنا دیتی تھی کڑی۔ اچھا کہتے 2-3 دفعہ ایسے ہوا، جب دوبارہ یہ پھر شاہ چند چراغ کے پاس آئی نا کہ بری امام بار بار جو ہے وہ کیا بنا دیتا ہے، بیٹی بنا دیتا ہے، تو شاہ چند چراغ کو غصہ چڑھا، اور قصہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شاہ چند چراغ نے غصے میں کیا کہ ہونا اپنے اس خصم دے کول نہ جائیں، ہٹ کے ننگی اس تو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی، ہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ کہتے نیچے بیٹھ کے شاہ چند چراغ پتر لکھ دوے تے بری امام دھی لکھ دوے، اور اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام رو رہی ہیں، ترلے ڈال رہی ہیں، حضرت زکریا رو رہی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہائے ہائے ہائے، زبان پر کیا ہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اگر جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے اندر اللہ کے محتاج ہے، جناب زکریا اولاد کے لیے اللہ کے محتاج ہے، تو پھر کوئی اور ولی بھی کسی کو اولاد دے سکتا نہیں ہے۔ اور جو ولیوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے وہ اللہ کا خاص اختیار غیر کو دینے کی وجہ سے پکا کافر اور مشرک جہنمی ہے۔
پیغمبر کا ارادہ اس پار جانے کا، اللہ کا ارادہ مچھلی کے پیٹ میں لے جانے کا۔ خیر بات مختصر کرتا ہوں، کہتے ہیں جی یا معین الدین چشتی تے پار لگا دے میری، بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اے مولا علی اے مشکل کشا میری کشتی پار۔ حضرت یونس پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہوئے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے ہیں، کشتی ڈوبنے لگی ہے، اشکولے کھانے لگی ہے، قریب ہے ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کہا قرآن ڈالو، اجازت نہیں لے کے آیا، لہذا قرآن ڈالو۔ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ جب چہرہ دیکھا، کوئی پیغمبر کا چہرہ، چمکتا دمکتا چہرہ، چاند سورج سے خوبصورت چہرہ، دل نہیں مانتا یہ کیسے اپنے آقا سے بھاگ کے آ سکتا ہے؟ اتنا نیک آدمی ہے، اتنی خوبصورت شکل والا ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے، پیغمبر کا چہرہ ہے۔ پھر قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ حضرت یونس سمجھ گئے بھئی میں ہی ہوں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، ابھی رب کا حکم نہیں آیا تھا، میں بستی چھوڑ کر آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی، اللہ نے بہت بڑی مچھلی کو حکم جاری کیا، فرمایا او مچھلی جا میرے یونس کو نگل جا، مگر یاد رکھی میں نے اسے تیرے لیے خوراک نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو یونس کے لیے ریسٹ ہاؤس بنا دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ سبحان ہے نا، اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحان ہے۔ توجہ کیجئے، اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک، رات کی تاریکی کا اندھیرا دو، اور سمندر کی تہہ کا اندھیرا تین۔ یہ تین اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب یہاں کس کا اختیار چلے؟ کون نکالے؟ توجہ، یہاں کون آ سکتا ہے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ 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 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا فنادى فی الظلمات، فرمایا اندھیروں کے اندر سے پکارا۔ یونس نے ظلمات کے اندر سے پکارا، کس نے؟ یونس نے۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ، اللہ الہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی سبحان نہیں ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اس مصیبت سے، اس قید سے، مچھلی کے پیٹ سے مجھے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا۔ پیغمبر کی طاقتیں بھی ختم، اختیارات ختم ہے، اب وہاں جس ذات کا اختیار چلتا ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہتے ہو ایک انسان ہو گیا عرشوں پہ کیسے جا سکتا ہے؟ جنت دوزخ کی سیر کر کے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی جو ہے قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کیسے آ سکتا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی ہے، اور جو کہتے جی وہ بشر ہو گئے عرشہ تے جا کوئی نہیں سکتا، اللہ فرماتے بکواس بند کرو، سبحان الذی ہے
میں بشر کو عرشوں پہ لے کے جاؤں تو روک کون سکتا ہے؟ میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں، میں عز سے پاک، میں کمزوری سے پاک، میں نسرا سے پاک، میں زملا سے پاک، میں ندما سے پاک، میں شریکوں سے اولو، میں مددگاروں سے پاک ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس لیے جب بندہ گاڑی پہ بیٹھتا ہے، اب اس گاڑی کو، اس بیڑے کو، اس جہاز کو منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی۔ اللہ ساروں کے اختیارات کیا ہو چکے ہیں؟ یہ ڈرائیور منزل تک نہیں پہنچا سکتا، یہ کنڈکٹر منزل تک نہیں پہنچا سکتا، یہ گاڑی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تو نہ پہنچائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، ہائے ہائے ہائے۔ اور جب بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے، کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا بندے اور معبود کے درمیان، وہاں بھی جا کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، بولیے سبحان ربی الاعلی۔ نماز شروع کرتے ہیں، سب کچھ ختم ہے، بولنا چالنا ختم، چلنا پھرنا ختم، تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ ہم کمزور ہیں، تو کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ ہم محتاج ہے، تو محتاجیوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا میں سبحان ہوں، میں لے جانا چاہوں تو لے جاتا ہوں، میں لے گیا اپنے محمد کو، میں نے قربتیں عطا کی، میں نے برکتیں عطا کی، میں نے اپنے پیغمبر کو خاص تحفے عطا کیے۔ کیا عطا کیے؟ خاص تحفے عطا کیے، ایسے تحفے کہ ایک تحفہ تو حج بھی ہے، ایک تحفہ تو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے، ایک تحفہ تو روزہ بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ تحفہ تو قرآن بھی ہے، مگر یہ تحفے میں نے بواسطہ جبریل بھیجے ہیں، مگر ایک خاص ایسا تحفہ دینا ہے جس میں نے جبریل کو بھی نہیں ڈالنا، وہ خاص تحفہ جو ہے ابدیت والا، نماز والا، نماز والا، وہ تو اور میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درمیان میں کسی اور کو میں نے نہیں ڈالنا، اس لیے کہ نماز خالص کس کے لیے ہے؟ بولیے نا، کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ ابدیت خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ ابدیت کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے یہ نماز والا عظیم تحفہ معراج پر بلا کر اپنے پیارے پیغمبر کو دیا، درمیان میں کسی کو ڈالا نہیں، مگر اس سے پہلے جو 3 تحفے میرے پیارے پیغمبر نے پیش کیے، آگے سے رب نے پیش کیے، انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔